صدر گرامی، مہمان محترم، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہماری ویب رائٹر کلب کی جانب سے آج اس شخصیت کے شام میں آگہی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس شخصیت سے میرا تعلق قائم ہوئے 45 برس ہو چکے ہیں۔ ہم 20 دسمبر 1975 کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ الحمدللہ تعلق قائم ہے۔ ہم نے نہ صرف اپنی زندگی خوش و خرم طریقے سے گزاری بلکہ اپنے دونوں بیٹوں اور ایک بیٹی کو بھی اپنے نقش قدم پر رواں دواں کیا۔ الحمدللہ تینوں اعلیٰ تعلیم یافتہ اپنی اپنی زندگی کے سفر پر خوش اور مطمئن ہیں۔ اس کامیابی کا سہرا ایک جانب اگر ماں کی حیثیت سے مجھے جاتا ہے تو دوسری جانب میرے شوہر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی کی سوجھ بوجھ، عقل و دانش اور بہتر حکمت عملی کا بڑا دخل ہے۔ وہ ایک جانب آج خود پڑھنے لکھنے میں لگے رہے اور دوسری جانب اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت سے بھی کبھی غافل نہ رہے، انہیں پڑھا لکھا کر اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ بڑا بیٹا عادل سعودی عرب میں، بیٹی جرمنی میں اور چھوٹا بیٹا ڈاکٹر نبیل اور بہو ڈاکٹر سمرا پوتے ارسل نبیل کے ساتھ ہماری زندگی خوش و خرم گزر رہی ہے، ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، میں جب ڈاکٹر صمدانی صاحب کی زندگی میں قدم رکھا تو انہیں کالج میں استاد کی حیثیت سے ملازمت کے ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے اور چھپنے میں مشغول پایا۔ میں خود بھی ایک اسکول ٹیچر تھی اور یہ بھی درس و تدریس سے وابستہ تھے، اس لیے مجھے ان کا پڑھنا لکھنا غیر معمولی نہیں لگا بلکہ اچھا ہی لگا۔ طویل عرصہ گزر گیا لیکن ان کی اس عادت میں کمی تو کیا آتی، ماشاءاللہ اضافہ ہی ہو گیا۔ کتاب سے انہیں جنون کی حد تک محبت ہے۔ لکھنے کے دھتی ایسے ہیں کہ اگر 2-3 دن گزر جائیں اور کچھ نہ لکھ سکیں تو ان کی طبیعت میں عجیب سی بے چینی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عام زندگی میں یہ شروع ہی سے کم گو، نرم مزاج، کم خوراک، سبک رفتار، دھیما لہجہ رکھتے ہیں، لیکن لکھنے میں تیز گام ہیں۔ کبھی کبھی تو ایک ہی نشست میں کالم لکھ کر پوسٹ بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے مزاج میں اعتدال ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق زندگی کے معاملات پر عمل کرنا چاہیے۔ بچوں کی پڑھائی پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کار تو کیا سائیکل بھی نہ تھی، لیکن جب ہماری بیٹی اور بیٹا اسکول جانے کے قابل ہوئے تو انہوں نے بچوں کو اسکول پہنچانے اور لانے کی غرض سے ایک نئی موٹر سائیکل خریدی اور از خود بچوں کو اسکول، یہاں تک کہ کالج اور کوچنگ سینٹر خود لے جایا کرتے۔ جب تک بچے پڑھا کرتے یہ کوچنگ سینٹر کے باہر موٹر سائیکل پر بیٹھے رہتے۔ لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کرنے کی بھی لگن تھی، لیکن حالات سازگار نہیں مل رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ میں چند سال باقی تھے۔ ایک دن خوشی خوشی بتایا کہ میرا داخلہ حمدہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں ہو گیا ہے۔ میں سمجھی کہ مذاق کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ رات بھر کمپیوٹر کے کام کھولے کیا کرتے۔ 2 سال میں تھیسس تو مکمل ہو گیا، ڈگری بھی مل گئی۔ اس محنت نے ان کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا ہی ساتھ ہی انہیں کمر کی تکلیف کا مستقل تحفہ بھی دیا۔ ریٹائر ہو گئے، ڈاکٹریٹ بھی ہو گئی۔ دونوں بیٹے ماشاءاللہ سعودی عرب ملازمت کی غرض سے چلے گئے، انہیں بھی سرگودا یونیورسٹی سے بلاوا آ گیا۔ مجھے چھوڑ چھاڑ کراچی میں اور خود سرگودا یونیورسٹی میں پروفیسر ہو کر چلے گئے۔ میں نے بھی خوشی خوشی ان کو روانہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد بچوں نے زبردستی سرگودا سے واپس بلوایا، وہ بھی اس لیے کہ سعودی عرب کا ویزا بھیج دیا تھا بچوں نے۔ اور سامعین گرامی، مجھے اندازہ تھا کہ جس نوعیت کا یہ پروگرام ہے میں بھی ڈاکٹر صمدانی کی نجی زندگی کے بارے میں بحیثیت ان کی شریک حیات بیان کر سکتی ہوں، لیکن میں کوئی نجی مصروفیات کی وجہ سے اس پروگرام میں نہیں شریک ہو سکی۔ لیکن میں نے اپنے گھر میں اس پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر صمدانی کی زندگی کی کچھ باتیں بحیثیت ان کی شریک حیات بیان کی ہیں۔ باتیں تو بہت سی ہیں لیکن اختصار ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال منتظمین کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ڈاکٹر صمدانی کو یہ اعزاز دیا، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ وائف شہناز رئیس۔